اور جب زہر دیا گیا نا تو کچھ شیعہ مولا سے ملنے گئے تھے، تو انہوں نے دروازہ کو پیسے دیے، امام کی زیارت کروائے۔ اس نے کہا آؤ میرے ساتھ۔ سامنے جنگلہ لگا تھا، دور امام علیہ السلام تھے۔ اس نے اشارہ کیا وہ تمہارے امام۔ ایک شیعہ نے کہا کہاں؟ کہا وہ جو کپڑے ہیں نا۔ کہا امام اتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ کہا تمہارے امام کو کھانا نہیں دیتے۔ ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا، مجھے معاف کیجیے، سادات غیر سادات اگر برداشت نہ کر سکے۔ دنیا میں اصول ہے، جب کوئی قیدی مر جاتا ہے نا، اس کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں۔ شاید آج بھی ہو، لیکن میں نے دنیا میں دیکھا ہے، عراق ہو، ایران ہو، لبنان، شام، پاکستان، دنیا میں کہیں چلے جائیں، جہاں جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوتا ہے، آپ ہمیشہ دیکھیں گے اس پہ زنجیریں ہوتی ہیں۔ کبھی غور کیا کہ زنجیریں کیوں ہیں؟ جب قلعہ بغداد پہ تابوت رکھا گیا تھا نا، تو ایک شیعہ نے پوچھا تھا مزدوروں سے، جس امام کے 18 جوان بیٹے، 4 مزدوروں کو پیسے دے کے تابوت اٹھوایا ہے، امام کا تابوت اٹھاؤ قلعہ بغداد پہ رکھ دو۔ جب امام علیہ السلام کا تابوت قلعہ بغداد پہ رکھا نا، تو ایک شیعہ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تم نے زنجیریں کیوں نہیں کاٹی؟ قیدیوں کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا تمہارے امام کی زنجیریں ان کا گوشت کھا گئے ہیں، زنجیریں ہڈیوں تک چلی ہوئی، اس لیے ہم زنجیریں کاٹ نہیں سکتے تھے۔ یہ تو امام ہے، اگر میرے ساتھ چلیے گا۔ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کسی نے، مولا آپ گھر کے صحن میں کیوں سوتے ہیں؟ کہ میری 19 بہنیں ہر رات مجھ سے پوچھتی ہیں بھیا بابا کب آئیں گے؟ آپ جانتے ہیں نا بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہر عید پہ بیٹیاں انتظار کرتی ہیں باپ عیدی دینے آئے۔ ابھی بھی رسم ہے آپ کے یہاں، باپ عیدی دینے جاتے ہیں، اور اگر باپ نہ ہو تو پھر بڑا بھائی کہتا ہے بھائی جاتے ہیں، بہنیں انتظار میں ہوں گی، باپ نہیں ہے میں عیدی دے آؤں۔ اور اگر ہر عید پہ بیٹیاں کہیں ہائے ہمارا باب الحوائج بابا، حضران گرامی امام موسیٰ کاظم باب الحوائج، 4 باب الحوائج ہیں، ہمارے تفصیل کا وقت نہیں ہے، اگر میرے ساتھ چلیے گا، ابھی تو میں نے سارے مسائل پڑھے نہیں ہیں، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ امام نے خود کہا جب ہم تو رو تو بلند آواز سے رویا تھا۔ جب چوتھے امام سے پوچھا مولا کیوں؟ کہا ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے ہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ میری پھوپھیاں جب روتی تھی نا، وہ ملعون تازیانے مارتے تھے۔ اے زینب آپ قیدی ہیں، رونے کی اجازت نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس پہ چلیں گے، پیش کرنا آپ کے لیے۔ امام کو زہر دیا، بس پہ جب زہر دے دیا گیا، رات کا وقت تھا، امام رضا تڑپنے لگے۔ سارے بہن بھائیوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ امام رضا بڑے بھائی تھے، کیا بات ہے اس طرح سے کیوں رو رہے ہیں؟ مولا نے ایک مرتبہ بہنوں سے کہا آج رات ہم یتیم ہو رہے ہیں، ہمارے بابا کو زہر دے دیا ہے، ہارون الرشید ملعون نے امام کو زہر دیا۔ بس بھئی تفصیل میں نہیں جا رہا، اگر دیکھ سکے سب مل کر دیکھئے گا۔ اس سے پہلے کہ میں پوری شہادت پڑھوں، ایک میرا جملہ سن لیجیے، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں۔ تاریخ میں 3 تابوت بڑے مظلومیت کے ہیں۔ پہلا مدینے میں تابوت ہے، تابوت کو سامنے سے مولا علی نے کاندھا لے رکھا ہے، پیچھے 2 بیٹے چل رہے ہیں، نام حسن و حسین، مولا تابوت لے کے چل رہے ہیں، رات کی تاریکی، جنازے میں صرف 14 افراد، یہ تابوت جناب سیدہ کا، مولا نے تابوت روکا، اور ایک مرتبہ کا بیٹا حسن مجھے تابوت کے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ مولا نے کہا ہاں بابا زینب آئے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن میری غیرت برداشت نہیں کرتی، زینب جنازے میں گھر سے باہر آئے، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا مدینہ شہر ہے، رات کا وقت ہے، ماں کا جنازہ ہے،
باپ کا سایہ ہے، بھائیوں کا ساتھ ہے، بیوی کے سر پہ برقع ہے، مولا آلے نے دے۔ مولا آپ تب کیا کریں گے جب کوفہ شہر ہوگا، مجمع عام ہوگا، نہ محرموں کا مجمع ہوگا، بیوی کی چادر چھینی جا چکی ہوگی، ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، باغیوں کے نعرے ہوں گے، آپ کی بیٹیاں ہوں گی کوفے کا بازار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 3 تابوت پیش کر رہا ہوں۔ پہلا تابوت مدینے کا جناب سیدہ کا، چلیں گے دوسرا تابوت کس کا؟ دمشق شہر ہے، زندان ہے، ایک چھوٹی سی بیوی کا تابوت ہے، بھائی کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں۔ مولا سجاد نے بہن کا لاشا اٹھایا، آواز دی، او میرے 72 کے لاشیں اٹھانے والے بابا، اپنی بیٹی کا لاشا لے لے۔ حضرکم اللہ، حضرکم اللہ، رومے میں بخل نہ کے دیا۔ پڑھو آخری تابوت، تیسرا تابوت، پورے بغداد ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، کبھی دھوپ میں بھی لاشیں رکھے جاتے ہیں۔ ہائے امام موسیٰ کاظم، امام زمانہ سلام کرتے ہیں نا، تو سلام کرتے کہتے ہیں میرا سلام میرے اس دادا پہ جن کے تابوت کو 4 مزدوروں نے پیسے لے کے اٹھایا، ایک 5ویں مزدور کو پیسے دیے، کا نعرہ لگاتا جا۔ وہ کیا نعرہ لگاتا تھا؟ ماتا امام الرفضہ، رافضیوں کا امام مر گیا۔ ایک مرتبہ تابوت اٹھایا، انہیں بغداد پہ لائے، جب دھوپ میں تابوت رکھا، 7 کاظمین تھا، انہوں نے آواز دی، او شیعو تمہارا امام مر گیا۔ سارے شیعہ آئے، ایک شیعہ نے کہا ہمارے امام مرتے نہیں، شہید ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے تابوت کو سامنے سے کفن کھولا، امام کے آگے ہاتھ باندھے، کہ مولا خود بتائیے آپ طبیعی موت گئے ہیں یا قتل کیے گئے؟ امام نے بند آنکھوں سے کہا قتلاً قتلا، انہوں نے مجھے زہر دیا۔ سارے شیعہ تڑپنے لگے، بس بھئی تھوڑی سی دیر میں تابوت برآمد ہونے والا ہے، سارا مجمع میرے ساتھ ہوگا، میرے تک دیکھتے رہیے گا، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، ابھی تابوت نہیں آگا، بس میرے بھائی تابوت لانے والا، مجمع ہے میرے ساتھ۔ چلیے ذرا بغداد ہے، سارے شیعہ آئے، بڑی تعظیم سے تابوت اٹھایا، بڑی بلند آواز سے رونے لگے، ہائے ہمارے امام مارے گئے۔ جب سب روتے ہوئے تابوت لائے نا کاظمین میں، آپ جانتے ہیں نا امام کو صرف امام قبر میں اتار سکتے ہیں۔ اب سارے شیعہ پریشان، ایک دوسرے سے کہتے تم قبر میں اترو، کہ نہیں میں گنہگار ہوں، دوسرا کہتا ہے تو قبر میں اتر جا، سب پریشان کھڑے ہیں۔ اتنے میں سب نے دیکھا مدینے سے ایک جوان آ رہا، وہ جوان آگے بڑھا، اپنے آپ کو تابوت پہ گرایا، سینے سے سینہ ملایا، بلند آواز سے رو کے کہنے لگا بابا میری بہنیں بہت یاد کرتی ہیں، بابا ہر عید پہ میری بہنیں کہتی تھی بابا کب آئیں گے، بابا یتیم بہنوں کا سلام، بابا آپ کا بیٹا رضا آ گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے امام رضا، آپ نے بڑی تعظیم سے تابوت اٹھایا، لیکن کربلا میں ایک لاشا دھوپ میں پڑا رہا، 3 دن تک بے گور و کفن۔ حضرت اللہ بس 2 منٹ کی بات، بس 2 منٹ کے لیے رک جائیں گے، ابھی فوراً نہیں، ہاتھ جوڑتے لے چلو آپ کو۔ آپ جانتے ہیں ہر بیٹا چاہتا ہے میں باپ کا جنازہ بڑی تعظیم سے ہوتا ہے، ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے جب میرا باپ دنیا سے جائے تو میرے باپ کا سر میرے زانوں پہ ہو، اور اگر کوئی بیٹا سجاد ہو، باپ میدان کربلا میں خاک پہ سر رکھے ہو، تو بیٹا تڑپے گا یا نہیں تڑپے گا؟ لیکن میں کہوں گا مولا اتنا نہ تڑپے، آپ کی دادی آ گئی، بیوی نے برقع پھیلایا، میرے حسین، ماں جنت البقیع سے آ گئی۔ اجرکم اللہ،
وہاں امام موسیٰ کاظم کا تابوت اٹھا، امام رضا نے کاندھا دیا، ایک مرتبہ سارے کے سارے شیعہ کھڑے ہوئے، بڑی تعظیم سے امام کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ امام نے کہا قبر میں خود اتاروں گا۔ مولا نے جسد مطہر کو ہاتھوں پہ بلند کیا، بڑا پاک کفن تھا، جنت سے کفن آیا تھا۔ سارے شیعہ نے کہا اتنے نحیف امام، اتنی خوشبو ہے جو تمہارے امام ہیں۔ بڑی تعظیم سے تابوت اٹھایا، قبر مطہر میں امام رضا نے خود رکھا۔ میرا دل کہتا ہے جناب سیدہ آ گئی ہوں گی، اے رضا آرام سے جسم کو رکھنا، میرے بیٹے کو بڑا سخت قہر دیا گیا۔ نہ جانے جناب سیدہ کہاں کہاں جنازوں کو لینے آئے ہیں۔ ہائے بی بی کتنی مظلومہ ہے آپ، لوگوں نے آپ کے بیٹوں کو کہاں کہاں زہر دیا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے۔ بس یہ آخری جملہ سن لیجئے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام رضا نے اپنے ہاتھوں سے بڑی تعظیم سے اٹھایا، جسد کو رکھا، قبر کو بند کیا کہ یہاں مزار بنے گا، اور ساتھ میں اشارہ کیا میرے بابا کی پشت پہ میرا بیٹا دفنایا جائے گا، یہاں دو امام ہوں گے، دونوں کا روضہ بنے گا۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں سونے چاندی کی زمین ہوگی، لیکن ایک جملہ کہوں گا، جب آپ کربلا جائیں نا تو کبھی یہ نہ سوچئے گا ظلم نہیں ہوا۔ وہ جو سونے چاندی کی زری کے اندر لاشا رکھا ہے نا، وہ بڑا زخموں سے چور چور ہے، اس لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ ماتم حسین یا